پنجاب کی خود کفیل تحصیل ڈسکا زمین کی زرخیزی کے ساتھ توانا، ذہین اور فرد شناس افراد کی سرزمین کہلاتی ہے۔ اس سرزمین کے انتظامی امور پر مامور اسسٹنٹ کمشنر آصف حسین سے ملنے ان کے آفس پہنچے۔ آصف صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ دن کی شروعات کس طرح کرتے ہیں ایز اے اسسٹنٹ کمشنر؟ جن کی آغاز تو مختلف اوقات کار سے ہوتی ہے، کبھی صبح 5 بجے منڈی سے بھی ہو جاتی ہے اور کبھی صبح 9 بجے 10 بجے دفتر آ کے شروع ہوتی ہے۔ تو جس طرح کی روٹین ہوتی ہے، کوئی میٹنگ ہے، کوئی کورٹ کیس ہے، کس طرح کے ہمارے اگلے دن کا شیڈول ہے، اس کے مطابق ہم دن کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ کبھی صبح 5 سے لے کے رات 10 11 12 بجے تک چلتا ہے، کبھی صبح 9 سے لے کے رات 9 10 11 12 بجے تک چلتا ہے۔ لیکن بطور اسسٹنٹ کمشنر آپ 24/7 ہی جو ہے نا وہ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں۔ بس آپ جب سو رہے ہیں تبھی نہیں ہے ڈیوٹی پہ، ورنہ تو موبائل پہ یا تو آپ کی کوئی نہ کوئی چل رہی ہے گورنمنٹ کی جو بھی ڈائریکشنز ہیں، یا پھر آپ خود فیلڈ میں ہیں یا آفس میں بیٹھے ہیں، تو سارا دن اسی طرح چلتا ہے۔ اچھا، آپ نے بات کہا کہ جب سو رہے ہوں تو آپ آف ڈیوٹی ہوتے ہیں، سونے کا ٹائم ملتا ہے؟ بس سونے کا ٹائم کبھی دن میں 2 گھنٹے سو کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی رات کو 4 گھنٹے سو کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں، تو بس اسی طرح ملا جلا کے کام چلا رہے ہیں۔ اچھا، اس وقت آپ ڈیسکا کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں، تو یہاں پہ سب سے بڑے مسائل کیا ہیں عوام کے؟ کہ مسائل عوام کے ظاہر پورے پاکستان میں بے شمار ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم ڈسکا کی بات کریں تو یہاں کا جو کرونک ایشو ہے وہ سیوریج کا ہے۔ سیوریج لائن یہاں پر بہت پرانی ڈلی ہوئی ہے، کسی جگہ پہ 40 سالہ پرانی ہے، کسی جگہ 50 سالہ پرانی ہے، کسی جگہ 30 سالہ پرانی ہے، کسی جگہ 20 سالہ۔ اب وہ جو سیوریج کا پلان تھا وہ اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے تھا، تب 50,000 آبادی تھی اربن ایریا کی، اب وہ 2 لاکھ ہو گئی ہے۔ سیوریج لائن چینج نہیں ہوئی، آبادی آپ کی 4 گنا بڑھ گئی ہے اس کے بعد 20-30 سال میں۔ وہ ایک کرونک ایشو ہے، اگر اس کو ہم لوگ جس کے اوپر ہم ماسٹر پلان ورکنگ کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو کوپ کر لیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا مسئلہ یہاں۔ آپ نے بتایا کہ سیوریج کا یہاں پہ بہت بڑا ایشو ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے عرصے تک اس ایشو کو اوور کم کر لیا جائے گا؟ دیکھیں، اس میں ہمارے ورلڈ بینک کا فنڈنگ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اسی فائنینشیل ایئر کے اندر ہم لوگ اس کو ایگزیکیوٹ کریں۔ ہمارے پاس کو 50 سے 60 کروڑ کی ورلڈ بینک کی فنڈنگ جو ہے وہ ہمیں ایلوکیٹ ہو چکی ہے۔ اب اس کی وہ ماسٹر ڈیزائننگ، ماسٹر پلاننگ چل رہی ہے، تاکہ وہ جو یہ نہ ہو کہ جو پیسے لگیں وہ بیکار جائیں، وہ ان کو اس طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا جائے کہ اگلے 20-30 سال یہاں پر سیوریج کا مسئلہ جو ہے وہ دوبارہ نہ پیدا ہو سکے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ ہر وقت کام میں مصروف رہتے ہیں، تو کیا اسپورٹس یا کسی اور قسم کی ایکٹیویٹی میں کبھی پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے؟ جی، ابھی ہم نے ریسنٹلی ٹائیگر فورس کا فلڈ لائٹ میچ بھی کروایا ہے۔ ہم لوگ اسٹیڈیم ایک یہاں پر پرانا بند پڑا تھا، اس کو ہم لوگوں نے ریہیبلیٹیشن اس کی شروع کروائی ہے، ایک اسٹیڈیم نیا بنوا دیا ہے، ایک نئے اسٹیڈیم کے اوپر کام شروع ہو رہا ہے۔ تو اسپورٹس کے حوالے سے میری اپنی یہ خواہش ہے کہ مطلب آپ اگر گراؤنڈ میں رہیں تو آپ کے ہسپتال جو ہے نا وہ ویران رہتے ہیں، تو ہم اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کو بہت انکریج کرتے ہیں، اور میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں جتنا پارٹیسپیٹ ہو سکے کر سکوں۔ اچھا، آپ کے آفس میں سائلین کو آنے کی اجازت ہے یا انہیں باہر سے دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے؟ جی، آپ یہاں پر کسی دن کھڑے ہو کے دیکھ لیں، یہ تو اوپن ڈور پالیسی ہے ہماری۔ ہم دفتر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ جب آئے تھے تب بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا یہاں پر کتنے لوگ بیٹھے تھے، اور اگلے 15-20 منٹ میں ہم نے سب سائلین کے مسائل سن کے جو جو حل ہونے والے تھے فوری کر کے باقیوں کو پروسیس بتا دیا کہ آپ یہ پروسیس مکمل کر کے آئیں تو حل ہو جائے۔ تو یہ اوپن ڈور پالیسی ہماری ہے۔ خود پرسنلی کوئی اسپورٹس کھیلتے ہیں، کرکٹ، فٹ بال یا کسی اور قسم کا نہیں، اب اس طرح سے پرٹیکولرلی تو ٹائم نہیں ملتا، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ واک ضرور ڈیلی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کروں، چاہے رات جتنے بجے بھی وقت ملتا ہے، 12 بجے 11 بجے 1 بجے، وہ میں ضرور کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو بہت بہترین ہو گیا۔ آسا، مجھے یہ بتائیے کہ ڈیسکا کی سب سے منفرد بات کیا ہے؟ یہ ڈسکا جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں مشہور ہے اپنے ایگریکلچر جو ہے نا وہ اس کے ٹولز بنانے کے حوالے سے۔ مطلب پورے پاکستان کی جو اکانومی میں خاص طور پہ جو گندم کی کٹائی کے آلات ہیں نا، وہ پورے پاکستان سے یہاں پہ سپلائی ہوتے ہیں۔ اور یہ گندم جو ہے وہ ہماری سمجھ لیں کہ جتنی کٹائی ہوتی ہے، بجائی ہوتی ہے، اس کا جتنا پروسیس ہے اس کی 70% مشینری تھرو آؤٹ پاکستان کو ڈسکا سے سپلائی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ بہت پرانے کاریگر بیٹھے ہیں، یہاں پہ انڈسٹری لگی ہے اس کی، سرجیکل انسٹرومنٹ یہاں پر بہت مشہور ہیں، ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ اسپورٹس کے والے سے بہت ساری یہاں پر ایکٹیویٹیز جو کہ انٹرنیشنلی ایون جو ورلڈ کپ میں فٹ بال یوز ہوتے ہیں وہ بھی ڈسکا میں بنتے ہیں یہاں پہ ٹیلنٹ اسپورٹس کے اندر۔ تو اس طرح کی اور بے شمار چیزیں ہیں جو ڈسکا کو بہت منفرد بناتا ہے۔ ڈسکا کا چاول بہت مشہور ہے، یہاں پر بہت رائس ملیں ہیں، اور یہاں پر جو چاول ہے وہ تھرو آؤٹ پاکستان میں سپلائی جو ہے نا وہ اسی بیلٹ سے ڈسکا، نارووال، یہ جو آپ کی بیلٹ بنتی ہے نا، اس کا تھرو آؤٹ پاکستان میں چاول سپلائی ہے۔
آفس میں سائلین کے مسائل سننے کے بعد حکومت کی جانب سے عوام کو خود ساختہ مہنگائی سے محفوظ بنانے کی غرض سے تحصیل میں سجائے گئے سستے بازار کا دورہ کیا۔ اچھا، دیوار مہربانی جو یہاں لگائی گئی، یہ کیا اس کے فائدے ہیں، کس لیے لگائی گئی ہے یہ دیوار مہربانی کا کانسیپٹ یہ ہے، یہاں پر انشاءاللہ ہم نے پچھلے ہفتے ڈی سی سیالکوٹ سے چیزیں فری بنٹوائی تھی اور اس ہفتے اب انشاءاللہ ہم لوگ دوبارہ کلیکٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر کمبل، رضائیاں، جرسیاں، پرانے کپڑے، پرانے جوتے جو لوگوں کے ٹھیک حالت میں ہوں گے، تو غریب آدمی جو سردی میں نہیں افورڈ کر سکتا وہ یہاں پر ہم ڈسپلے لگا دیتے ہیں، ایک دن پورا بھر دیتے ہیں، اس دن پھر لوگ آتے ہیں جو جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ آ کے فری آف کاسٹ یہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ابھی یہاں جتنی چیزیں پڑی ہیں ساری اچھا، یہ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ بھی ہم نے ان اسٹال والوں نے اپنا اسٹال ایکسٹینڈ کیا ہے، اچھا، لیکن ہم لوگوں نے جس دن یہ یہاں پر بھرنا ہوتا ہے وہ ہفتے میں ایک دن پھر ہمارا بندہ یہاں ڈپیوٹیڈ ہوتا ہے، اس دن پھر ہم یہاں پر ابھی ہم سامان اکٹھا کر رہے ہیں، لوگ یہاں پہ دے کے جاتے جا رہے ہیں، پھر جس دن لگے گا اس دن پھر یہ ایک دن ہمارا بندہ کھڑا ہوگا تاکہ پتہ ہو جو بندہ لے کے جا رہا ہے وہ ضرورت مند ہے، کوئی پتہ لگے کہ جی یہاں سے لے جا کے باہر بیچ رہا ہے تو وہ نہیں، تھوڑا سا اس کو دیکھ کے چیک کر کے۔ اب اس دن بچوں کے جوتے تھے، بچوں کے کپڑے تھے، ڈی سی سیالکوٹ خود آ کے یہاں پر لوگوں کو فری بانٹ کے گئے ہمارے پاس۔ اس دوران ملک کا سب سے سستا تندور بھی متعارف کروایا، جہاں روٹی صرف 5 روپے میں ملتی ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے اس کی کہ صرف یہاں پہ 5 روپے کی روٹی ہے بلکہ پورے پنجاب میں ایسا نہیں ہے؟ جی، ڈسکا میں ہم نے ایک تندور یہ لگوا دیا ہے 5 روپے کی روٹی والا، 3 تندور ہم اور لگوا رہے ہیں، ٹوٹل 4 تندور ہو جائیں گے۔ اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے یہ تندور خود بنوا کے یہ بندہ ہے پرائیویٹ ہائر کر کے اس کو ہم نے یہاں پر روٹی لگانے کے لیے دیا ہے، اس کو آٹا ہم لوگ سپلائی کر رہے ہیں۔ اب جو اس کا کوئی چھوٹا موٹا لاس آ رہا ہے وہ ہم نے کوئی 2-3 فلنتھراپک اپنے ساتھ رکھے ہیں، جو اس کو شام کو کوئی کمی بیشی ہوتی ہے نا وہ اس کو پے کر دیتے ہیں۔ تو یہ سبسیڈائزڈ قسم کا تندور ہم نے لگایا ہے، گورنمنٹ کے خزانے پہ اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ پرائیویٹ لوگوں کی مدد سے ہی ہم لوگوں نے انیشیٹو لیا ہے کہ غریب بندہ جو ہے وہ 5 روپے کی روٹی لے، 10 روپے کی روٹی کی بجائے وہ 10 روپے میں 2 روٹیاں لے۔ تو سرکاری ریٹ نوٹیفائڈ 7 روپے ہے، لیکن یہاں پر 5 روپے آپ دیکھیں کہ لگ رہی ہے، بک رہی ہے، اور ایسے 3 تندور آنے والے دنوں میں ہم اور لگوا رہے ہیں، تو انشاءاللہ 4 تندور 5 روپے کی روٹی، اور یہ پورے پنجاب میں کہیں 5 روپے کی روٹی آپ کو نہیں مل رہی ہوگی۔ آصف حسین سماجی رابطوں کا بھی خصوصی خیال رکھتے ہیں، اس دوران مقامی فوتگی پر فاتحہ خوانی بھی کرنے گئے۔ آصف صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی فیملی کبھی آپ سے اعتراض کرتی ہے کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، ہر وقت ہی اپنی ڈیوٹیز میں مشغول رہتے ہیں؟ جی، بطور اسسٹنٹ کمشنر آپ سے سارے دوست اور فیملی اور سارے ریلیٹیوز ناراض ہی رہتے ہیں، کیونکہ آپ کے اسائنمنٹس 24/7 چل رہی ہوتی ہیں، درمیان میں بمشکل آپ کو صرف سونے کا وقت ملتا ہے، تو پھر اس لحاظ سے لوگوں کی ہمیں کافی زیادہ گلے شکوے فیس کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک، اس میں فیملی ممبرس کے سب سے پہلے ہوتے ہیں۔ مجھے ابھی گھر گئے کوئی 1.5 مہینہ ہو چکا ہے۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ بچپن سے ہی سوچا تھا کہ کمپٹیشن ایگزام پاس کروں گا یا یہ حادثاتی طور پر؟ نہیں، یہ تو حادثاتی طور پہ ہی ہوا ہے۔ میں تو لیکچرر تھا، 7 سال میں نے ایز اے لیکچرر سرو کیا ہے، ایم او کالج میں، کینٹ کالج میں، اولڈ ایف سی کالج میں، ان 3 جگہوں پہ میں نے 2009 سے لے کے 2016 تک میں نے جو ہے نا وہ پڑھایا ہے، اور میں آئی واز ویری ہیپی ود دس جاب۔ یہ تو ایسے ہی شوقیہ جیسے بندہ امتحان دیتا تھا وہ دیا تھا، تو آئی گاٹ 2nd پوزیشن ان پنجاب، تو پھر ادھر جاب شفٹ ہو گئی۔ تو اب اس جاب میں خوش ہیں یا لیکچررشپ میں خوش تھے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ، وہ جاب بہت مزے کی تھی، ٹھیک، اس میں بہت پرسکون اور پیسفل تھے۔ وہاں پہ آپ نے صبح 9 بجے جانا تھا اور 1-1.5 بجے فری ہو جانا ہے، اس کے بعد یو ہیو آل فری ٹائم ود یو۔ اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے سونے کا اور جاگنے کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، 24/7 آپ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ کے جو پیدائش ہے وہ کہاں کی ہے، اور جو آبائی جگہ ہے وہاں پہ چکر لگتا ہے آپ کا یا نہیں؟ جی، میری پیدائش تو آرے والا کی ہے، یہ اس وقت جو ہے وہ ضلع سائیول ہوتا تھا، بعد میں پاک پتن کی تحصیل بن گئی ہے۔ وہاں پہ میرے والد صاحب پٹواری تھے، تو وہ 96 میں ریٹائرڈ ہوئے، تو ہم لوگ مائیگریٹ کر کے لاہور آ گئے۔ ٹھیک، باقی پھر آن ورڈ میٹرک سے میری جو ہے نا وہ ساری اسکولنگ بھی اور جو میرے کالج کی ایجوکیشن یا یونیورسٹی کی ہے وہ ساری پھر لاہور سے ہی ہے۔ کبھی دوست بھی بنائے ہیں جو ہوتے ہیں نا کچھ بہترین دوست، یا صرف فیلڈ میں ہی رہے ہیں ہمیشہ؟ نہیں، اوبیسلی آپ مطلب آپ کے دوست تو ہوتے ہیں، کمپنی تو ہوتی ہے، لیکن وہ سب لوگ ظاہر اپنے اپنے جابس پہ ہیں، تو جب کبھی وقت ملتا ہے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ادھر اپنے اسٹیشن پہ ہوتے ہیں، تحصیل پہ ہوتے ہیں، تو یہاں پر تو آپ کا وہ دوستی والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، یہاں پر تو آپ صرف اپنے کام کے لیے، اپنے ٹاسک کے لیے ہوتے ہیں۔ سب بچوں کی طرح کہ آپ کی بھی کبھی وش رہی کہ میں ڈاکٹر، انجینئر یا وکیل بنوں؟
نہیں جی، میں نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی سوچ نہیں سوچی تھی. میں فری مائنڈیڈلی چلتا رہا ہوں. شروع سے لٹریچر میں انٹرسٹ تھا، اس لیے ایم اے انگلش کی ہے، اردو ادب بھی پڑھا ہے، انگریزی ادب بھی پڑھا ہے، اور اسی طرح پنجابی ادب بھی پڑھا ہے شوق سے. تو مجھے انٹرسٹ بھی لٹریچر میں تھا، اور میں نے کام بھی وہی کیا، جاب بھی وہی کی ہے، اور پڑھایا بھی وہی لٹریچر. پاکستان کی حکومت غیر قانونی تجاوزات اور کرونا ایس او پیز کے حوالے سے کافی سرگرم ہے. ایس او پیز کی خلاف ورزی اور غیر قانونی تجاوزات بنانے والوں کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر آصف حسین نے پولیس کے ساتھ مل کر آپریشن کیا اور سخت ایکشن لیے. آصف صاحب، آپ پی ایم ایس کے ایک متحرک آفیسر بھی ہیں، تو مجھے بتائیے کہ پی ایم ایس کا فیوچر کیا ہے؟ جی، پی ایم ایس کا میں 2018 کی ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں. پچھلے سال میں نے جنرل سیکرٹری کا پھر الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. تو پی ایم ایس ایسوسیشن کا ہم بالکل ایکٹیو حصہ ہیں، اور انشاءاللہ پی ایم ایس ایسوسیشن جو بھی اقدام لیتی ہے وہ ہماری پوری مشاورت سے ہوتی ہے، اور ہم اس کے ایکٹیو ممبر بھی ہیں. اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایس والوں کی سروس ڈیلیوری آل اوور دی پنجاب، آپ جا کے چیک کر لیں کسی بھی تحصیل میں، جس طرح سے پی ایم ایس والے ڈیلیور کر رہے ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو انشاءاللہ پی ایم ایس کا فیوچر برائٹ ہے، اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ پروونشل سروس جو ہے نا وہ آنے والا فیوچر اسی کا ہے. ایز اے اسسٹنٹ کمشنر ڈیسکا، فیوچر کی پلاننگ کیا ہے آپ کی؟ جی، فیوچر کے پلانز ہمارے یہ ہیں کہ ایک تو ہم لوگ یہاں پر جو ہے نا وہ گراؤنڈز کا جو ہے نا وہ جال بچھانے کا پلان کر رہے ہیں. ہم لوگ اس کے علاوہ یہاں پر پارکس کا جو ہے وہ جال بچھانے کی پلان کر رہے ہیں. ہم لوگ نہر کے کنارے پارک بنا رہے ہیں، پچھلے پارکس کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں، نئے لانز ہم نے اسٹیبلش کر دی ہیں. تو بیوٹیفیکیشن کے اوپر انشاءاللہ ہمارا کام ہوگا. تیسرا ہمارا جو سب سے کرونک ایشو سیوریج کا ہے اور صفائی کا ہے، انشاءاللہ اب ہم لوگ اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے پلاننگ کر کے جو ہے نا وہ، پہلے تو کووڈ کی وجہ سے ہم لوگ کچھ تھوڑا سا اس طرح سے ایکٹیویٹی نہیں کر پا رہے تھے، تو پچھلے مہینے ڈیڑھ سے ہمیں ٹائم ملا ہے، تو ہم لوگ اس کے اوپر جو ہے نا وہ پرائیویٹ کنسلٹنٹ اور پرائیویٹ ایجنسیز کو ہائر کر کے ان کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا شہر کے جو کرونک ایشوز ہیں ان کو انشاءاللہ ایڈریس کریں گے. انٹرویو کے آخر میں اسسٹنٹ کمشنر آصف حسین سے ان کے پسندیدہ کھانے اور ڈسکا میں ہسپتالوں میں موجود سہولیات کے متعلق دلچسپ گفتگو ہوئی. آصف صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ کھانے میں آپ کو کیا چیزیں پسند ہیں؟ کھانے میں تو ویسے ایک سادہ روٹی اور ساتھ دال یا سبزی کھاتا ہوں. یہ آپ کے آنے پہ ان لوگوں نے اہتمام کر دیا اتنا سارا، مجھے ویسے ایسا کھانا نہیں کھلاتے ہی. اچھا، تو آپ کا کوئی فیوریٹ فوڈ ہے؟ کوئی بریانی، چکن بریانی یا کوئی قورمہ، کیا چیز آپ کو زیادہ پسند ہے؟ میں کوشش ہوتی ہے سادہ ہی دال سبزی کے ساتھ سادہ کھائیں، اور یہی بنتا ہے میرے پاس. اچھا، چلے کھانا کھانے تو کھانا جو ہے ہیلتھ پہ بڑا افیکٹ ہوتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ڈسکا میں ہیلتھ کی کیا جو ہے نا ہیلتھ کے حوالے سے کیا کام کیا گیا ڈسکا میں، کہ یہاں کے ہاسپٹلس کے حالات بھی باقی ہاسپٹل جیسے یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے اور مشینری کمپلیٹ نہیں ہوتی، یا یہاں کے حالات بہتر ہیں؟ یہاں پہ آپ THQ وزٹ کریں، سرپرائز وزٹ کریں، جب مرضی جائیں. یہاں پہ جو ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے وہ DHQ لیول کا ہے، اور الحمدللہ پوری ڈویژن میں یہ نمبر 1 پہ ہے. ایون اس کی ابھی جو پنجاب میں رینکنگ ہوئی تھی وہ 3رے نمبر پہ تھی. پورے پنجاب کی تمام تحصیلوں میں سے اس کی رینکنگ 3rd نمبر پہ تھی، اور 1 پوائنٹ سے ہم لوگ 1st نمبر پہ آتے رہ گئے، ورنہ انشاءاللہ یہ پورے پنجاب میں نمبر 1 پہ ہونا تھا. تحصیل ڈسکا متعدد خوبیوں اور خدا داد نعمتوں سے لبریز سرزمین ہے. اسسٹنٹ کمشنر آصف حسین اس زرخیز مٹی کی بہترین خدمت کر کے اپنی فرض شناسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو ان جیسے دیگر افسران کے لیے رول ماڈل ہے.